ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني يراني يعصر خمرا وقال الآخر إني يراني يحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعاما ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون۔ کل ان دو آیات کا بیان ہوا تھا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 اور 37۔ آج ہم نے آگے شروع کرنا ہے آیت نمبر 38 سے۔ پیچھے ذکر گزرا تھا ان دو قیدیوں کا جن کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اس قید خانے کے اندر، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے کچھ غیب کی خبروں کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو آج آگے آیت نمبر 38، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اب آگے آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف نے فرمایا، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی اتباع کی ہے۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک قرار دیں۔ یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی وہاں یہ جو اس قید خانے کے اندر یہ جو گفتگو چل رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھی میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب ان کے دین کی اتباع کی ہے، اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو بھی شریک قرار دیں۔ یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ جان سے شکر ادا تو اصل میں انہوں نے جب ان کو یہ کہا کہ بھی میں تو تاکہ وہ لوگ بھی اپنے اس دین کو ترک کر دیں جس میں بے شمار خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس دین سے بیزار ہوں۔ ان دونوں قیدیوں کے سامنے جنہوں نے وہ دو خواب دیکھے تھے قید خانے کے اندر، تو انہوں نے اس کا جب ذکر کیا تو سمجھا ان کو یہ رہے تھے ان دونوں کو کہ بھئی کہ میرا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ شاید کہ تم یہ سمجھو کہ میں پہلا بندہ ہوں جس نے اس عقیدے کو اختیار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ میں تو یہی پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت جون سی ہے وہ کرنی ہے۔ بلکہ یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، میرے جو آباء و اجداد تھے ان کے نام اتنے مشہور ہیں کہ تم بھی ان کے ناموں سے واقف ہو، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک جب سے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہونا شروع ہوا، ابھی تک کسی جگہ پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا، حالانکہ وہاں کنویں سے نکالے گئے، قافلے والوں نے پکڑ لیا، مصر کے بازار میں بکتی ہیں اور بولی لگتی ہے، تو پھر
کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں نبی کا بیٹا ہوں، میں نبی کی اولاد میں سے ہوں، میں نبیوں کی اولاد میں سے ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہ بولے تو انہوں نے کہا کہ میں کس خاندان کا بیٹا ہوں۔ اب انہوں نے پہلی مرتبہ اس کا ذکر کیا جو ان سے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی توحید کا قائل ہوں، اور میرے جو آباء و اجداد تھے وہ اتنے ان کو تو یعنی کہ ان کو تو دنیا جانتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ان سے ہیں، وہ بھی اسی توحید کے عقیدے کا ہی وہ پیغام دیتے رہے جو ان سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چیز جو ان سے یہ کہی۔ اچھا، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس معجزے کا اظہار فرمایا جو غیب سے تھا، جس کا ذکر کل کے بیان میں گزرا تھا کہ میں تمہیں یہ بتا دوں گا کہ کھانا کیا آئے گا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی مقدار کیا ہوگی، اور اس کی کیا ہوگا، اور اس کا وہ نفع بخش ہوگا یا نقصان والا، ضرر والا ہوگا، تو میں تمہیں پہلے بتا دوں گا۔ تو اب انہوں نے جب یہ بتایا کہ میں اہل بیت نبوت سے ہوں اور میرا نبوت کا خاندان ہے جون سے، اور آپ کے جو باپ دادا ہیں وہ سب نبی اور رسول تھے، اور جب انسان، یہ بھی آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے باپ دادا کا طریقہ یا پیشے کا ذکر کرے تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا بھی وہی پیشہ ہوتا ہے یا طریقہ ہوتا ہے عموماً، گو کہ یہ چیز مسٹ نہیں ہے کہ جو باپ دادا کام کرتے تھے وہی کام اس کا بھی ہو، جو منصب ان کا تھا وہی ان کا بھی ہو، مگر یہاں انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی نبوت، میرے جو باپ دادا تھے ان کی تو نبوت دنیا کے اندر مشہور ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اب یہ ان کو بتا دیا کہ وہ ان نبیوں اور رسولوں کی اولاد میں سے ہیں، تو اب وہ جو ساقی اور نان بائی تھے جنہوں نے وہ 2 خواب دیکھے تھے اور ان سے ان 2 خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو غیب کی خبروں کا ان کے سامنے ذکر کیا تھا، اب وہ دونوں ان کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ وہ دیکھنے لگے۔ اور اب حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ کیونکہ نبی تھے اور نبی کا تو کام ہی ہدایت کا پیغام دینا ہے، تو وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ لوگ بے شمار خداؤں کو جو پوجنے لگے ہوئے ہیں، یہ اس ایک غالب اور جو اصل رازق ہے اور غالب ہے اس ایک کی جون سی ہے، اس کی عبادت کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ تو اب ان کو امید ہو گئی کہ اب یہ جون سے نا میری بات کو سمجھیں گے جون سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واعظ اور نصیحت تھا ان کے اوپر ایک بہت زیادہ اثر ہوگا جون سے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو معرفت ہے یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کی توحید کی معرفت، انسان کا یہ پہچان لینا کہ اس کائنات کے اندر بس اللہ ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس نے اپنی توحید کی معرفت کے جون سے بے شمار دنیا کے اندر دلائل قائم کیے، جس کا ذکر اکثر آپ لوگ مختلف کانٹیکسٹ کے اندر آپ لوگ سنتے چلے آئے ہیں یا پڑھتے چلے آئے ہیں یا سمجھتے چلے آئے ہیں، لیکن لوگ ان کی طرف جو عام لوگ ہیں، عوام الناس ہیں، ان دلائل کی طرف جو دنیا کے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت کے دلائل قائم کیے ہیں اور پیدا فرمائے ہیں، جو نشانیاں موجود ہیں درختوں کی صورت میں، باغوں کی صورت میں، کھیت کھلیان کی صورت میں، بارش کی صورت میں، سورج چاند ستاروں کی صورت میں، پیدائش کی صورت میں، انسان کی صورت میں، فرشتوں کی صورت میں، جنات کی صورت میں، لوگ ان کی طرف توجہ کرنا گوارا ہی نہیں سمجھتے۔ اور اس معرفت کے شرف سے جو اللہ نے اپنی توحید کے معرفت کے دلائل جو دنیا میں جو لوگوں کے سامنے اس کائنات کے اندر رکھیں، اس سے محروم رہ جاتے ہیں، اور عقل اور فہم
کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر ودیعتاً جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ جون سے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اس نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اصل یہ چیز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اصل میں یہ چیز ہے کہ ہمارا شرک نہ کرنا اور اللہ کے اوپر ایمان لانا یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی توفیق سے ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور اللہ کے اوپر ایمان لائے، تو یہ بھی اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانے کے اوپر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے اوپر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ معرفت، یہ نعمت، یہ دولت کسی کو مل جائے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ نے کیا فرمایا کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ جون سے ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ شکر ادا کرنے کا مقام ہے جون سا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 39، اس کے اندر فرمایا آپ نے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے قید کے دونوں ساتھیوں، وہ جو قید خانے کے اندر دونوں بندے ملے تھے، ساکی اور نان بھائی، جنہوں نے وہ دو خواب دیکھے تھے، تو آپ نے فرمایا اب کیونکہ آپ ان کو ہدایت کا پیغام دے رہے تھے، ان کو ہدایت کی طرف لانا چاہتے تھے، ان کو مختلف خداؤں کی بجائے ایک خدا کی عبادت کی طرف راغب کر رہے تھے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دلائل دینا شروع کیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ تو صحیح بھئی بہت زیادہ خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو غالب ہے؟ بہت زیادہ خدا بہتر ہیں، خدا زیادہ ہونے چاہیے یا ایک خدا ہونا چاہیے؟ بتاؤ۔ اب ان کو دلائل دے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اب ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم نے اتنے بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایک روزی دینے والا ہے، وہ اولاد نہیں دیتا، دوسرا اولاد دیتا ہے، وہ روزی نہیں دیتا، ایک رزق دیتا ہے، ایک خدا بارش کا خدا ہے، وہ بارش برساتا ہے، ایک پیدائش کیا ہے، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے۔ تم نے جو اتنے خدا بنائے ہوئے ہیں، تو تم بتاؤ نا کہ تم ایک خدا جون سا ہے وہ کیوں نہیں بناتے، ایک خدا کو کیوں نہیں مانتے اتنے خداؤں کو ماننے کے ساتھ؟ تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جیسے سورۃ الانبیاء کے اندر ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی مستحق عبادت ہوتے، اگر عبادت کے لائق کوئی اور بھی ہوتا اللہ کے سوا جن سے آسمان میں اور زمین میں، تو آسمان اور زمین تباہ ہو جاتے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 کے اندر اللہ نے فرمایا، اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دلائل دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بے شمار خداؤں کو ماننا یہ تم لوگوں کی بے وقوفی ہے۔ خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، جو رازق بھی ہے، جو خالق بھی ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو اب خود اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے مستحق اور بھی ہوتے، کوئی اور خدا بھی ہوتے، تو آسمان اور زمین تباہ ہو جاتے۔ کیونکہ اگر اب سوچنے کی بات ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے تو ظاہر ہے دونوں کی تقریباً برابری طاقت ہوتی نا، دونوں خداؤں کی جنسی ہے، اور دونوں میں سے اب ہر ایک کی مرضی یہ ہوتی کہ میں اپنی مرضی سے کائنات کا نظام چلاؤں، دوسرا کہتا کہ میں اپنی مرضی سے کائنات کا نظام چلاؤں۔ ایک خدا کہتا
کہ سورج کو مشرق سے نکلنا چاہیے، اور دوسرا خدا کیا کہتا، سورج کو مغرب کی طرف سے نکلنا چاہیے، تب کیا ہوتا، دونوں خداؤں کے اندر لڑائی ہوتی، دونوں خداؤں میں لڑائی ہوتی۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، ظاہر ہے دونوں نے، ہر کسی نے کہنا تھا کہ میری مرضی چلے گی، ایک نے کہنا تھا کہ سورج مشرق سے نکلے گا، دوسرے نے کہنا تھا مغرب سے نکلے گا، تو جب دونوں میں آپس میں یہ جھگڑا ہونا تھا، یہ لڑائی ہونی تھی، تو کیا ہونا تھا، سورج نے ٹوٹ جانا تھا، سورج کے اوپر لڑائی ہونی تھی نا، اور زور آزمائی ہونی تھی، تو سورج کا کیا بننا تھا اس کے اندر۔ اس لیے یہ مفسرین فرماتے ہیں، تو اس ایک خدا نے کہنا تھا کہ اس درخت، یہ جو بیل یا درخت ہے، اس کے اوپر تربوز لگنا ہے، دوسرے نے کہنا تھا نہیں، اس پر خربوزہ لگے گا، تو کیا ہونا تھا، وہ درختوں کا بھی جون سے نقصان ہونا تھا۔ تو جب دو خدا ہوتے ایک طاقت کے، اور ان میں سے ایک دوسرے کے منصوبے کے خلاف اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے، جب ان کے اندر ایک زور آزمائی یا ایک عجیب و غریب معاملہ ہوتا، تو یہ کائنات جون سی یہ بکھر کر ریزہ ہو جاتی، ریزہ۔ تو اس لیے سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے جو اپنے اتنے خدا بنائے ہوئے ہیں، اتنے خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، یہ روزی دینے والا خدا ہے، یہ دوسرا خدا ہے، یہ بارش برسانے والا خدا ہے، یہ جون سا ہے یہ صحت دیتا ہے، یہ صحت والا خدا جون سا ہے، یہ فلانا، یہ خدا جون سا ہے یہ صحت عطا فرماتا ہے، جون سا ہے یہ صحت دیتا ہے۔ یا چونکہ کافروں نے اور مشرکین نے ایک سے بے شمار خدا بنائے ہوئے تھے۔ آج بھی آپ انڈیا، ہندوستان میں چلے جائیں تو وہاں دیکھیں کتنے خدا بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، کتنے کس چیز کی وہ لوگ پوجا نہیں کرتے، سانپ کی وہ پوجا کرتے ہیں، گائے کی وہ پوجا کرتے ہیں، شیر کی وہ پوجا کرتے ہیں، ہاتھی کی وہ پوجا کرتے ہیں، جو پتہ نہیں کہ بھگوان کی وہ کتنے، ہر چیز کی ایک مورتی بنائی ہوئی ہے، یہ اس چیز کا دیوتا ہے، یہ اس چیز کا دیوتا ہے، یہ اس چیز کا دیوتا ہے، یہ اس چیز، یہ ہمیں یہ چیزیں جون سی ہیں، یہ اس چیز کا خدا ہے، یہ اس چیز کا خدا ہے جون سا ہے۔ تو اس لیے اصل میں ان کو سمجھانے کی بات یہ تھی کہ تم ایک خدا کو مانو، ایک خدا کو مانو۔ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے، اگر دو خدا ہوں گے، تم ایک خدا کی عبادت کرو گے جو روزی دینے والا ہے، اور دوسرے کی نہیں کرو گے جو صحت دینے والا ہے۔ تم روزی دینے والے کی عبادت کرو گے اور صحت دینے والے سے کا انکار کرو گے، تو صحت دینے والا تمہیں صحت دے گا، اور اگر اس کی بات مانو گے تو روزی دینے والا تمہیں روزی دے گا، وہ نہیں دے گا جون سے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھو جون سے، یہ چیز ایسے نہیں ہے۔ ایک خدا کہے گا کہ رات جو ہے وہ سونے کے لیے بنائی، دوسرا کہے گا نہیں، رات میں نے جاگنے کے لیے بنائی ہے، تو کس کی بات مانو گے، تو کہاں جاؤ گے؟ اس لیے اس ایک غالب اور قہار، اس ایک خالق اور مالک جو ہر چیز پر غالب بھی ہے اور قادر بھی ہے، اس کو خدا مناؤ جس نے ان سب چیزوں کو بنائے۔ جن پتھروں کو تم پوچھتے ہو، یہ پتھر کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ کبھی تم نے سوچی ہے یہ چیز جون سی ہے؟ اصل چیز وہ یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ بت جون سے ہیں، یہ تو مصنوعی چیزیں ہیں، یہ تو بنائے گئے ہیں، یہ بنا کہاں سے سکتے ہیں جون سی، اور یہ تو مغلوب ہیں، یہ غالب کہاں سے آ سکتے ہیں؟ غالب وہی ہے، قادر وہی ہے۔ تو اگر کوئی انسان ان کو توڑنا یا خراب کرنا چاہے تو کیا یہ بت اس کو روک سکتے ہیں؟ جیسے حضرت ابوبکر صدیق والا واقعہ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بت کو پتھر مار کے توڑ دیا کہ اگر تو خدا ہے تو بچا اپنے آپ کو میرے سے جون سا ہے۔ تو کیا یہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ تو یہ تو اپنے آپ کو کسی تکلیف یا ہلاکت یا مصیبت سے نہیں بچا سکتے، تو یہ تمہیں کسی مصیبت، تکلیف یا ہلاکت سے کہاں سے بچائیں گے؟ اس لیے ایسا نہ کرو، ایک خدا کو مانو۔ میرا جو دین ہے وہ وہی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جون سا ہے۔ تو اس لیے بتاؤ کہ کیا یہ بہتر ہے کہ اتنے خداؤں کی عبادت کی جائے یا کسی ایک خدا کو مانا جائے جس نے یہ ساری کائنات جون سی یہ بنائی اور جو سب کو نفع اور فائدہ پہنچانے پر قادر ہے؟ اور اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے جو واحد ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اور ہر خیر پر بھی غالب ہے اور ہر شر پر بھی غالب ہے۔ وہ جس سے چاہے ضرر دور کر دے، جس کو چاہے نفع دے دے۔ کہ قرآن میں اللہم مالک الملک
وہ سارے ملکوں کا بادشاہ، تو تل ملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے دے، بادشاہت دے دے، وہ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک اور بادشاہت واپس لے لے، وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تو اس کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اصل چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ سمجھا رہے تھے کہ اس چیز کو سمجھو، وہ دین جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، میں بھی انہی کی اولاد میں سے ہوں، وہ دین ہے جو ان سے آگے فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماعا سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ فرمایا تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف چند اسماء ہیں، آیت نمبر 40۔ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف چند اسماء ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی سند نہیں نازل کی، حکم صرف اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اصل میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو چند اسماء ہیں یہ تو وہ ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، انہوں نے یہ اسماء رکھ لی ہیں، انہوں نے یہ اسماء رکھی ہیں۔ تو پہلے ان کے اعتقاد کے مطابق آپ نے یہ دلائل دیے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کے اوپر ایمان لاؤ، آپ نے وہ چیز بتائی، اور پھر آپ نے بتایا کہ یہ جو تم نے مختلف قسم کے دیوی اور دیوتا اور خدا بنا رکھی ہیں کہ یہ اس چیز کا خدا ہے، یہ اس چیز کا خدا ہے، تو یہ تم نے بنا رکھی ہیں، اور ان کو تم نے کہ یہ روٹی دیتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، یہ صحت دیتا ہے، یہ زندگی دیتا ہے، یہ موت دیتا ہے، یہ بارش دیتا ہے، یہ کھیتوں کو پروان، یہ تو تم نے ان خداؤں کو نام دے رکھے ہیں، تم نے، ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ اصل تو خدا بس ایک اللہ ہے جو ہر چیز پر غالب بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے، کائنات کی ہر چیز اس اللہ وحدہ لا شریک کی زیر فرمان ہے، بلندیاں ہوں یا پستیاں ہوں، ہر جگہ کے اوپر صرف اس کا حکم چلتا ہے اور اسی کی عبادت کی جائے گی اور اسی کو مالک حقیقی تسلیم کیا جائے گا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو جو اتنے خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہو جو ان سے، یعنی وہ دین جس کی صداقت اور حقانیت روشن دلائل سے ثابت ہے، جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں سمجھنی چاہیے یہ چیزیں جو ان سی ہیں، لیکن اکثر لوگ اپنے رب کی دی ہوئی غور و فکر کی جو صلاحیتیں اللہ نے انسان کو بخشی ہیں ان سے کام نہیں لیتے، اور دین حق سے ان کی جو محرومی ہے یہ ان کی ناشکری کا نتیجہ ہے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلا خطبہ ہے جو آپ نے زندان مصر کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، پہلا خطبہ جو چیز اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اس نے حکم دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی تو دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔